السلام علیکم دوستو، سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ دربار یزید میں جس نے در و دیوار ہلا کے رکھ دیے۔ یہ خطبہ عربی زبان میں دیا گیا تھا، لیکن اس کو ہم اردو میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد اسیران نبوت کو دربار یزید میں لایا گیا۔ جب محذرات عصمت و طہارت اس حال میں یزید کے سامنے آئیں تو سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کی نظر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے انور پر پڑی تو فرمایا، یا حسین یا ابن فاطمہ الزہرا سیدات النساء بنت المصطفیٰ۔ یہ کلمات سن کر کئی لوگ دربار یزید میں رو پڑے اور یزید خاموش بیٹھا رہا۔ پھر سیدنا زینب نے یزید کے دربار میں مندرجہ ذیل طرز کا خطبہ ارشاد فرمایا، سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو اس کی اہل بیت پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد برحق ہے، ان لوگوں کا برا انجام جو برابر برے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ تمسخر کیا۔ تو نے اے یزید ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں قیدیوں کی طرح لایا گیا، اور یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ذلیل اور تو جلیل ہے، اور تو دیکھتا ہے اس کو کہ دنیا تجھ کو حاصل ہے اور تمام اسباب ہیں، اور ہماری سلطنت تیرے قبضہ اقتدار میں ہے، اس لیے تو ناک چڑھا کر اترا رہا ہے اور اس کا کام سے بڑا خوش ہے۔ ٹھہر جا اور جلدی نہ کر، کیا تو خدا کا یہ فرمان نہیں جانتا کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہم تو محض اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر گناہ زیادہ کر لیں۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب موجود ہے، تو نے ہمارے زخم کو گہرا کر دیا ہے۔ اور ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ستا رہا ہے زمین کے خون مقدس کو بہا کر ان کی جڑ کو اصل سے اکھیڑ دیا۔ ان قریب تو اس کے انجام سے دوچار ہوگا اور انہی کے موڑ میں وارد ہوگا۔ اس وقت تو اپنے رویے کی بنا پر پسند کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ چھل ہوتے، اور جو کچھ کہا اور کیا ہے نہ کہتا نہ کرتا۔ میری دعا ہے اے باری تعالیٰ ہمارا حق ہم کو دے اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا اور ہمارا ساتھ دینے والوں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اے یزید اللہ کی قسم تو نے اپنا چمڑا کاٹا ہے اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں۔ تو ذریت کے خون اور ان کی ذریت کی توہین کرنے کا بوجھ اٹھا کر ان قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جبکہ روز قیامت اللہ ان سب کو ایک جگہ جمع کرے گا اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کے متعلق قرآن گواہ ہے کہ ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ تیرے لیے اے یزید اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا اور نبی کا دشمن ہونا اور جبریل کا تمہارے برخلاف ہمارا مددگار ہونا کافی ہے۔ جن لوگوں نے تیرے لیے جگہ ہموار کی اور تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کیا، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ظالموں کا کس قدر برا انجام ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام برا اور کون کمزور لشکر ہے۔ اے یزید یہ بھی انقلاب روزگار حوادثات زمانہ کا شاہکار ہے کہ میں تجھ سے خطاب کروں، میں تیرے مقام کو اس سے کہیں پست تر اور تیری زجرو توبیخ کرنے کو سخت عظیم سمجھتی ہوں، مگر کیا کروں؟ آنکھ روتی ہے اور سینہ پرسوز ہے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شیطانی گروہ اور اولاد تلقا نے خدا کے نجیم یعنی کہ چنے ہوئے گروہ کو قتل کر دیا ہے۔ اے یزید اگر تو ہماری زہری کمزوری کو اپنے لیے غنیمت سمجھ رہا ہے، کل فردائے قیامت تو اس بات کو تاوان سمجھے گا جب تو سوائے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے کچھ نہ پائے گا، اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں فرماتا۔ ہم بارگاہ خدا بندی میں ہی شکوہ کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جس قدر جی چاہے مکر و فریب کر لے اور جس قدر چاہے تنگ و تاک کر لے، اور جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم تو ہرگز ہمارے ذکر جمیل کو نہیں مٹا سکتا اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکتا ہے، اور نہ اپنے کرتوت کی آر کو دور کر سکتا ہے۔ تیری رائے کوشش کمزور اور یہ سلطنت چند گنتی کے دن ہے، اور تیری جماعت پر انگدہ وقت قریب ہے کہ جب ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا، لعنت ہو ایسی قوم پر جس نے ظلم و ستم کیا۔
اس اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا ہے جس نے ہمارے پہلے خاتمہ سعادت و مغفرت کے ساتھ اور آخری کا شہادت رحمت کے ساتھ فرمایا۔ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ان کے اجر و ثواب کو مکمل فرمائے اور مزید اجر میں بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیں ان کی صحیح جانشینی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بڑا مہربان اور محبت کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے کافی اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ سیدنا زینب کے اس خطبہ سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ تمام یزیدی خاموش بیٹھے رہے اور کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ سیدنا نے حق، صداقت اور حق گوئی کا حق ادا کر کے اسلام کی ناقابل فراموش خدمت سر انجام دی جس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ شیر خدا کی شہزادی نے ماضی و حال اور مستقبل کے وہ نقشے کھینچ کر رکھ دیے کہ یزیدی ایوان حکومت کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔